خودی کا سر نہاد لا الہ الا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن کو بھی ہو۔ کسی تکیہ میں کئی عاشق بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حسن کی تعریف متعین کر رہے تھے، حسن کی تعریف کی ترتیب دے رہے تھے کہ حسن کہتے کسے ہیں، حسن آخر ہے کیا، اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک عاشق نے کہا کہ حسن یہ ہے کہ محبوب کا سرو سا نکلتا ہوا قد ہو، چاندنی سا کھلتا ہوا رنگ ہو، گنگور گٹا جیسے بال ہوں، ہرنی جیسی آنکھیں ہوں، پتلی کمریا ہو، شیریں کلام ہو۔ دوسرے کونے سے ایک عاشق بولا، یہ لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، یہ الفاظ کے پیچ چھوڑو، یہ کتب خانہ چھوڑو، حسن کی دو حرفی تعریف یہ ہے کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن کو بھی ہو۔ اس نے کہا ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو، یہ میرا مصرع، یہ میرا جملہ نوٹ کرو کہ حسن وہ ہے جس کا اعتراف سونکن کو بھی ہو۔ جس حسن کو سونکن مان گئی کہ واقعہ ہی یہ حسن ہے، بس وہ حسن ہے۔ ہمارے شہر فیصل آباد میں حضرت مولانا رشاد الحق صاحب عصری ہیں، پرنسپل ادارت العلوم العصریہ۔ پہلے وہ والد مکرم ابا جی مولانا محمد اسحاق صاحب کے دوست تھے، پھر رقیب بن گئے، اور رقابت میں شدت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اپنے ساتھ دیگر 27 علماء دین کو جمع کیا، ایک فتویٰ تیار کیا اور مولانا کے خلاف جو ہے وہ جاری کر دیا کہ ان کے نظریات خلاف راشدہ اور اہل بیت کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ جماعت اہل حدیث کے نظریات نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے نظریات ہیں۔ مگر یہی حضرت الشیخ جب الاعتصام میں جو جمعیت اہل حدیث کا مرکزی مجلہ ہے، اس میں حضرت مولانا کے خلاف جو مضامین لکھتے ہیں، تو پہلے مضمون میں شروع میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، اور حضرت مولانا شاد الحق عصری صاحب نے کھلے لفظوں سے لکھا کہ ہم مولانا محمد اسحاق صاحب کی ذہانت، ان کے وسعت مطالعہ اور ان کی خداداد یادداشت اور پھر سارے ذخیرے کا یادداشت میں محفوظ رہنا، اس کو ہم مانتے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنے مضمون کے شروع میں کیا کہ ان کے وسعت مطالعہ، ان کی ذہانت کا ہم اعتراف کرتے۔ اسی لیے میں نے اس دل جلے اس عاشق کا یہ جو ہے جملہ پڑھا تھا کہ حسن وہ ہے جس کا احترام سونکن کو بھی ہو۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حسن کے بارے میں، مولانا اسحاق صاحب کے حسن کے بارے میں دوسری گواہی اسی گروہ کے نامور عالم دین حضرت مولانا واصل واسطی کی ہے۔ واصل واسطی مشہور اہل حدیث عالم ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، عربی دان ہے، ان کے مطالعہ کی حدود بھی کافی پھیلی ہوئی ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کے حلقہ میں ان کا ایک احترام ہے، ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ تو اگر میں بات اپنے منہ سے کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھو، مگر یہاں اپنے منہ میاں مٹھو والی بات نہیں ہے۔ مخالف گواہی دے رہا ہے کہ جب حضرت مولانا کی زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے تو میں اپنے دوست پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی صاحب سے ملنے فیصل آباد گیا۔ میں نے حضرت قاسمی سے کہا، یعنی واصل واسطی لکھتے ہیں کہ میں نے قاسمی صاحب سے کہا کہ میں آپ کے شہر کے جو بڑے بڑے عالم دین ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں،
آج کا دن میں صرف ملاقات ہی کروں گا۔ تو قاسمی صاحب نے ان کے لیے فون کیا اور ٹائم لیا مولانا ارشاد الحق صاحب عصری سے، مولانا محمد اسحاق صاحب سے اور مفتی زاہد صاحب سے، جامعہ اسلامیہ احمدآبادیہ والے، اور لوگوں سے بھی انہوں نے ٹائم لیا، اور یہ سارا دن ملاقاتیں کرتے رہے۔ واصل واسطی لکھتے ہیں کہ آخری ملاقات میں نے مولانا محمد اسحاق صاحب سے کی، ان کی مسجد میں کی۔ عشاء کی نماز میں نے ان کے پیچھے پڑھی اور انہوں نے نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی مگر بہت ہی خوبصورت نماز پڑھائی، کیونکہ دل سے الفاظ نکل رہے تھے نا۔ کہتے نماز کے بعد میں ان کے حجرہ میں چلا گیا، میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد دین قاسمی بھی تھے، تعارف ہوا اور انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ کہتے اس کے بعد میں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا، جو کہ ترتیب دی ہوئی نہیں تھی، پیشگی بتایا نہیں تھا کہ ان باتوں پر گفتگو ہونی۔ کہتے میں نے گفتگو چھیڑی اور میں حیران ہوا کہ میں جو عربی حوالے پڑھ رہا ہوں اور مولانا اٹھتے ہیں بغیر انڈیکس دیکھے۔ کہتے حیران ہوا، ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ میں عبارت پڑھتا ہوں، مولانا اٹھتے ہیں، کتاب پکڑتے ہیں، انڈیکس دیکھے بغیر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اعتراف بھی کیا، جو خود عربی دان ہے، کہ دوران گفتگو کئی الفاظ عربی کے مجھ سے غلط بولے گئے اور مولانا نے اس کی اصلاح کی۔ یہاں وہ بہت ہی حیرانی سے لگتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ اتنا عظیم آدمی ہے کہ میری غلطی پر سے خوشی نہیں ہو رہی کہ دیکھو میں نے اصلاح کر دی ہے، بلکہ جب بھی میں کہتا ہوں شکریہ تو آگے سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایسے ہو ہی جاتا۔ کہتے میری غلطی کی اصلاح کرنے پر انہوں نے کوئی فاتحانہ خوشی محسوس نہیں کی، کیونکہ ہمارے علماء دین میں اور ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے پریسٹ کے درمیان یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی غلطی کو پکڑتے ہیں اور پھر بہت اچھالتے ہیں۔ کہتے میں نے ان کی اس عظمت کو وہیں قبول کیا۔ ملاقات ہو گئی، ملاقات کے بعد میں نے ان سے وقت لیا کہ میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا، کہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا، کیونکہ ملاقات کا بہت لطف رہا ہے، بڑا مجھے مزہ آیا ہے، میں پھر آؤں گا۔ واصل واسطی لکھتے ہیں کہ لیکن اس کے چند ہی ماہ بعد مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ مولانا صاحب تو فوت ہو گئے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ محمد دین قاسمی صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم راستے سے جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے، تو میں نے کہا واصل واسطی آپ نے بڑے لوگوں سے آج ملاقات کی، کیا کہتے ہو، کس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ سب اچھے ہیں مگر مولانا محمد اسحاق صاحب ایک دوسری چیز ہے، بسیار خوب دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، بہت خوبصورت دیکھے، بڑے خوش شکل دیکھے، بڑے پیارے دیکھے، مگر تیری بات کچھ اور ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ان سٹوڈنٹس کے لیے دو تین واقعات جنہوں نے مجھے اس بات پہ اکسایا ہے کہ ہمیں وقتاً فوقتاً آپ مولانا کی نجی زندگی اور ان کے ماضی کے بارے میں بھی بتلائیے، اور یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ حضرت اقبال بھی کہتے ہیں جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ کہانیاں کبھی کبھی دہرا لینی چاہیے، یہ دماغ کو، دل کو، روح کو خوراک دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں 1943 میں، پیچھے آتے ہیں ماضی میں اور 1943 میں جاتے ہیں 1943، جب میرے تایا جی محمد یعقوب والمنشی رحمہ اللہ، اللہم اغفر له، اے اللہ ان کو بخش دے، انہوں نے ابا جی مولانا محمد اسحاق صاحب کو دیال گڑھ سکول میں داخل کروایا۔ اس وقت دیال گڑھ سکول جو ہے یہ پرائمری سکول تھا، اب ہائی سکول ہے۔ پرائمری اس وقت چوتھی کلاس تک ہوتی تھی، اس کے بعد مڈل کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جب تایا جی نے ان کو داخل کروایا تو مگر عجیب صورتحال تھی کہ یہ سکول نہیں جایا کرتے تھے، سکول کا رجحان نہیں تھا۔ گاؤں کے ایک کونے میں دوسری طرف ہمارے دادا جی کے درجنوں کزنز رہتے تھے، اب بھی رہتے ہیں ان کی اولادیں، یہ وہاں جاتے، سارا دن وہاں کھیلتے رہتے اور سکول کے وقت گھر آ جاتے۔
یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا. دادا جی کی ایک کزن جو ہے, ان کی تایازاد بہن, انہوں نے ایک دن کہا, دادا جی بیلنے پر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کام ہو رہا تھا, تو انہوں نے جھجکتے جھجکتے کہا کہ لالا منشی میں نے اب بات کرنی ہے, میں ڈرتے ہوئے نہیں کر رہی کہ آپ کہیں اسحاق کو مارے نہ, وہ کئی دنوں سے ایسے کر رہا ہے کہ ہمارے گھر یا دوسرے گھروں میں کھیلتا رہتا ہے اور اسکول نہیں جاتا. تو دادا جی کی طبیعت میں جمال بھی تھا اور جلال بھی تھا. جمال یہ تھا کہ انہوں نے 5 پیڑھیوں کو ایک ہی ڈیوڑی میں اکٹھے رکھا اور کسی کو کسی سے شکوہ پیدا نہیں ہوا. اور جلال یہ تھا کہ جب پنچایت ہوتی تھی تو وہ پنچایت میں صرف وہی بولتے تھے, وہی گفتگو کرتے تھے, باقی لوگ ان کی گفتگو سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اس پر انشاءاللہ بات ہوگی, کیونکہ ابھی تک کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پنچایت کے مناظر دیکھے ہیں. میں یہ مناظر ان کی گواہی میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے جمال پر ان کا جلال جو ہے غالب آ گیا. انہوں نے گنا پکڑا اور چلے گئے گل کی طرف. یہاں یہ کہانی ابا جی نے خود ہمیں سنائی ہے, غیر ان کی زبانی سنتے. انہوں نے, دادا جی نے ان کو جا کے کالر سے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. تو مولانا ایک بات کہہ رہے تھے, نجی محفل میں ان کا گفتگو کرنے کا بڑا پر لطف, پر اثر اور دلچسپ انداز ہوتا تھا. میں خیر ویسے بات تو نہیں کر سکتا, چلو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں شامل ہوتا ہوں. تو کہے جا رہے تھے, یعنی ہم کو بات سنوا رہے تھے کہ میاں نے, یعنی ہمارے دادا جی نے مینوں بہت ماریا, مینوں برا حال کرتا, میں مردہ بچیا. تو جب انہوں نے کہا ایسے, تو میں نے کہا ابا جی آپ کو میاں نے 2 مار لی ہوں گی, 4 مار لی ہوں گی. تو پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے 2-4 ماریاں ہوں, پھر تو گل ہی کھادی سی, 2-4 نہیں نہ ماریاں, بہت ماریا. کہتے کہ مجھے مارتے ہی گئے جب تک دیال گڑھ سکول نہیں آ گیا. دیال گڑھ سکول ہمارے گاؤں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اب اس کے بعد کہتے میں نے کبھی چھٹی نہیں کی, پھر کتابیں اوننا بچونا. سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہوں گی. جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر, وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. اللہم تجاوز عن آبائنا و امہاتنا, یا اللہ تو اپنے کرم سے بخش دے ہمارے باپ کو, ہمارے دادا کو, ہماری ماں کو, ہماری دادی کو. باقی خوبصورت باتیں درمیان میں چھوڑتے ہیں دوستوں کے لیے, اگلی نشست کے لیے, مگر یہاں سے جمپ لگا کر پہنچتے ہیں 1983 میں. اور دوستوں کو یہ بات بتاتے ہیں, پیار کرنے والوں کو یہ بات بتاتے ہیں کہ 1983 آ گیا, 1983, جب جامعہ مسجد کریمیہ کے خطیب حضرت مولانا محمد عبداللہ محدث لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ عمرہ کرنے اور اپنے ادارے کے لیے سعودی عرب میں 4 ماہ سے گئے ہوئے تھے. جدہ واپس آئے, جدہ سے احرام باندھا, دوبارہ مکہ جانے لگے, مگر احرام کی حالت میں 16 جولائی 1983 کو خال کے حقیقی سجا ملے. حضرت مولانا علم کے دریا تھے, علم کے سمندر تھے, صوفی بصفا تھے اور سارے بزرگ تھے. مسجد کی انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی, پریشان ہو گئے کہ اب اس پائے کا, اس لیول کا, اس مرتبے کا عالم کہاں سے ڈھونڈے. کھنگال ڈالا سارا ضلع, سارا پاکستان, مگر انتظامیہ اور خصوصاً حضرت میاں عبد الواحد صاحب کی طبیعت مطمئن نہ ہوئی. جو بھی آتا خطبہ دیتا, میاں صاحب نفی میں سر لاتے کہ نہیں, وہ بات نہیں ہے, ہمیں جس کی تلاش ہے یہ آدمی ایسا نہیں ہے. مولوی فقیر اللہ صاحب, آپ جانتے ہیں کہ جن کی کتابوں کا اعلان ابا جی خطبہ ثانیہ میں کیا کرتے تھے کہ مولوی صاحب یہ کتابیں لائیں, وہ حضرت میاں عبد الواحد صاحب کے قریبی دوستوں میں سے آنا جانا تھا, اٹھنا بیٹھنا تھا. ایک دن انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایسے ایک گاؤں ہے 116 جیم بیرگا ٹالی, ارائیاں دا پنڈا, وہاں مولوی اسحاق صاحب ہیں, اگر آپ ان کو سن لیں. میرے نزدیک تو ان کا یہاں تک ہے کہ مطالعہ بہت زیادہ ہے, یادداشت ہے, لاکھوں شعر یاد ہیں, اور سارے بزرگ ہیں, نیک آدمی ہیں, فقیر آدمی ہیں, درویش ہیں. تو میاں صاحب نے کہا کہ پنڈا کتھے عالم ہم دے, مولوی فقیر اللہ نہ, ہم نے تو نام بھی نہیں سنا. آئی گئی بات ہو گئی. پھر میاں صاحب نے جستجو کی
جس ہیرے کی انہیں تلاش تھی وہ ہیرا مل نہیں رہا تھا۔ آخر انہوں نے ایک دن کہا مولوی فقیر اللہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایسے مولانا اسحاق صاحب ہیں، چلو چلتے ہیں، آج جمعرات کا دن ہے، گاڑی میرے پاس ہے، چلتے ہیں۔ چنانچہ مولوی فقیر اللہ صاحب اور میاں عبدالواحد صاحب گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم اس وقت چھوٹے تھے، اسکول گئے ہوئے تھے، تو ابا جی جو ہے نا وہ چارہ لینے کھیتوں کی طرف گئے تھے، جو گاؤں کا مشرقی کنارہ ہے، جو ہی آبادی ختم ہوتی ہے ہمارا رقبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب گاڑی اس سڑک پہ چڑھی تو سامنے دیکھا کہ ابا جی آ رہے ہیں، تیمن باندھا ہوا ہے اور سر پہ جو ہے وہ پٹھے رکھے ہوئے ہیں چارہ، اور ہاتھ میں کتاب پکڑتے دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں، سر پہ جو ہے وہ چارہ ہے اور ہاتھ میں کتاب ہے۔ مولوی فقیر اللہ صاحب نے کہا میاں صاحب وہ سامنے آپ بندہ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بندہ تو آ رہا ہے، وزن اٹھایا ہوا مگر آہستہ آہستہ کتاب پڑھتا آ رہا۔ مولوی صاحب نے کہا وہی مولانا اسحاق صاحب ہیں جن سے ہم ملنے کے لیے آئے۔ تو میاں صاحب نے وہی نعرہ بلند کر دیا کہ مولوی فقیر اللہ بندہ سانو پسند آ گیا۔ یہ جنون، یہ شوق، یہ جذبہ کہ من بھر کا وزن ہے سر پر اور ہاتھ میں کتاب پکڑے ہوا آ رہا۔ جب پاس آئے تو انہوں نے پہچانا، پھر خیر قصہ مختصر، گھر گئے، باتیں ہوئیں، تو ابا جی نے کہا بھی میں نہیں جا سکتا، میں نے نہیں جانا، ساری باتیں کی۔ میاں صاحب نے کہا اچھا ایسا کریں آپ شاید بے شک نہ آئیں، آپ کسی دن جمعہ پڑھانے آ جائیں، کیونکہ درویش کی نا جو نظر تھی، لوگ چھان دے پنگتے شربتاں نو اسی نظر وچ بندیاں نو چھاننے ہاں، کیونکہ میاں صاحب مردم شناس تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ ہیرا ہے، اسے کسی بڑی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ تو خیر ان کے اصرار پر ابا جی کچھ دنوں بعد آئے، خطبہ دیا، بہت انتظامیہ کو پسند آیا کہ بات بات پر حوالہ اور اشعار نازل ہو رہے ہیں، گفتگو زبان سے نکلتی اور دل پر اثر کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے منت کی، میاں صاحب نے انتظامیہ نے کہ چلو آپ ایک جمعہ ہمیں اور پڑھا دیں۔ ابا نے کہا آپ محبت سے کہہ رہے ہیں تو مہربانوں کے تو ہم قدردان ہیں، تو جمعہ ایک اور پڑھایا۔ خیر جب انہوں نے بہت اصرار کیا، محبت سے التجا کی، تو ابا نے کہا میں شہر آ جاؤں گا، میں آ جاتا ہوں شہر۔ پھر شہر آ گئے تو کیا ہوا، ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا، ہلچل مچ گئی کہ ایسے ایک آدمی ہے جو تیمن باندھتا ہے، کرتا پہنتا ہے، سادہ مزاج ہے، مگر بات بات پہ حوالہ پیش کرتا ہے، انڈیکس نہیں دیکھتا، صفحہ وہی کھولتا اور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ عربی، فارسی، پنجابی کے ہزاروں شعر اسے یاد ہیں جو نازل ہوتے ہیں کہ یہاں اقبال کا یہ شعر فٹ لگ، یہی پڑھنا چاہیے۔ جب یہ شہرت پھیلی کہ حجرہ نشین ایک آدمی ہے تو میاں صاحب اس کو لے کر آئے ہیں، میاں صاحب بھی بتاتے تھے لوگوں کو، تو شہر کے علماء دین نے کہا کہ آپ ہماری نشست کروائیں۔ میاں صاحب نے نشست کا اہتمام کیا، کوٹھی پہ جو فیصل آباد کے علماء دین تھے وہ تشریف لائے، کھانا کھا رہے تھے تو فیصل آباد جو جمعیت کے مرکزی قائد تھے مولانا محمد اسحاق چیمہ صاحب 1993 میں فوت ہوئے تھے، وہ بات کرنے لگے، ابا سے کہنے لگے کہ مولانا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ ابا نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ مولانا آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ ابا نے کہا یہ پڑھی ہے۔ مولانا وہ کتاب پڑھی ہے؟ ابا نے کہا پڑھی ہے۔ تو وہی بات کہ بھاپ گئے ابا جی کے چیمہ صاحب کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں، تو ابا نے کہا چیمہ صاحب دنیا بڑیاں کتاباں چھپیاں، ساریاں ہی پڑھیاں، شاید ہی کوئی بچی ہوئے، آپ کہاں تک پوچھتے جائیں گے اور میں کہاں تک بتاتا جاؤں گا کہ میں نے یہ بھی پڑھی ہے، میں نے یہ بھی پڑھی ہے۔ آپ امتحان لینا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کتاب کسی سے نہیں پڑھی جاتی، اردو کی، انگریزی کی، فارسی کی، عربی کی، وہ لے آئیں، میں وہ پڑھ لوں گا۔ رک کے یہاں بات کروں گا کہ دنیا اس دن ششدر ہوئی جب ابا جی نے 1.5 صفحہ اسپرٹ آف اسلام کا ممبر پہ کھڑے ہو کے پڑھا۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ انگریزی دانی میں 3 لوگوں کے پائے کا کوئی نہیں ہے، جسٹس امیر علی، فیض احمد فیض اور قرۃ اللہ شہاب۔ خیر وہ دوبارہ آتے ہیں بات کی طرف۔ چیمہ صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں تھی، میں تو ویسے پوچھ رہا، تو ابا نے کہا میں نے بھی ویسے ہی کہہ دیا کہ لے آئیں وہ کتاب جو کسی سے نہیں پڑھی جاتی۔ تو چنانچہ یہ بات جو ہے نا ان کے دل پہ نا کانٹا بن کر چپ گئی۔
چیمہ صاحب کا یہ بات کانٹا بن کے چپ گئی، کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ تو ان دنوں میں یہ حالت تھی ابا جی کی، حجرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تہمت باندھی ہے، چار پہ بیٹھے ہیں، لوگ حوالے لے کے آ رہے ہیں، جس کو جس سوال کی ضرورت ہے وہ آ رہا ہے، نقد حوالے مل رہے ہیں۔ ہم نے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پہ، دنیا آ رہی ہے اور سراب ہو کر جا رہی ہے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ تو چیمہ صاحب اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ امتحان تو لینا چاہیے، بڑا دم ہے مولوی میں، بڑا کرنٹ ہے، رومی اور رازی کو پڑا ہوا ہے، بات بات پہ سادی جو ہے زبان پر آ رہا ہے، ادب جو ہے چھڑی اس بندے کی، دم تو بڑا ہے، امتحان لینا چاہیے۔ امتحان کے لیے انہوں نے ایک شخص کو متعین کیا جن کا نام تھا صوفی عبد الرشید صاحب۔ فلسفہ، منطق، عربی، گرامر کی مشکل کتابیں دیں، انہوں نے کہا مولانا میں نے سبقن پڑھنا آپ سے۔ مولانا نے کہا بسم اللہ پڑھیں۔ وہ صبح 9 بجے آ جاتے اور ظہر وقت پڑھتے رہتے۔ جب انہوں نے 2-3 مہینے گزرے، انہوں نے رپورٹ دی کہ وہ تو دریا بہ رہا ہے، وہ تو ایک دریا ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ تو باد نسیم کا جھونکا ہے جس سے ہر کوئی مست ہو رہا ہے، اب اور مشکل کتابیں دیں۔ انہوں نے کہا یہی مشکل تھی جو آپ نے دے دی ہیں۔ تو صوفی صاحب جو بعد میں تائب ہو گئے وہ کہتے ہیں میں نے خطوط لکھے مختلف شہروں کے مختلف مولویوں کو، مشکل مسئلے پہ، جو یہ تہمت والا بندہ آ گیا جو سب کی تہمت کھولے جا رہا، اب پہناؤ جو بھی سوال آنا اسی وقت جواب۔ زندگی میں یہ کہا ہی نہیں کہ میں سوال کا جواب دوں گا لائبریری میں جا کر، ابھی میں لائبریری میں نہیں ہوں، ابھی میں دور ہوں، ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ جس نے سوال کیا نقد جواب دیا۔ جامعہ ذریعہ والے کہتے کیسے وہ بابا لائیں جو کرسی پر بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا پوچھو بچوں پوچھو، کہتے اب ایسا نہیں مل رہا، اب تو سوال کر کے مہینہ انتظار کرنا پڑتا ہے، وہ بھی جواب آگے سے غلط ملتا ہے۔ تو وہ تائب ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے سارے شہر کے لوگوں کو دیکھ لیا ہے، مشکل سوالات بھی مولانا صاحب مجھے معافی دیجئے، میں آیا تو اس غرض سے تھا مگر آپ کے دامن سے چمٹ گیا ہوں۔ واقعہ ہی آپ کے پاس علم ہے، ایسا علم جس کی کوئی وسعت نہیں، ایسی یادداشت کہ کبھی کمپیوٹر کو نہیں دیکھا کہ گوگل سے سرچ کرو، شاملہ دیکھو، وہی پرانے زمانے کی کتابیں جو انہوں نے زمانہ طالب علمی سے لی تھی وہی کھول کر وہیں سے موتی لوگوں کو نشاور کرتے رہے۔ آخر پہ ایک اور واقعہ کہ میاں صاحب جو کہ درویش صفت آدمی تھے، ان کے ایک کزن سے میاں عبد الرحیم صاحب، وہ بھی تھوڑا سا اندر سے کھا رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ تو مولوی صاحب سے بات کر۔ ایک بار انہوں نے بھی کھانے کا انتظام کیا، ایسے ہی سارے علماء دین بلائے اور یہ درویش بھی اکیلا ہی چلا گیا۔ تو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، جو بات کر رہا ہے مولوی جس کونے سے بول رہا ہے اسے وہیں سے آواز جواب دے کے بٹھا دیا جا رہا۔ تو یہ جب نشست پر چھا گئے، محفل پر چھا گئے، تو انہوں نے غصے سے کہا میاں عبد الرحیم صاحب نے کہ مولوی صاحب تیرا جواب دینے والے مر گئے، ثناء اللہ امرتسری ہونی، عبداللہ روپڑی ہونی، تیرا جواب نہیں دے سکتے۔ تو آج یہ باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں پہلی نشست میں کہ ان کے مخالفین بھی ان کے حسن کا، ان کے علم کا، ان کے وسعت کا، ان کے نیک ہونے کا جو اعتراف کرتے تھے۔ اگر کسی نے پوچھنا ہے تو پورا زور لگا لو، عبد المنان راسخ سائے کی طرح ان کے ساتھ رہے ہیں، صبح شام ہر وقت ان سے پوچھ لیں کہ وہ اخلاقی اعتبار تھے کیسے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا مطالعہ کیسا تھا، وہ خود ہی بتا دیں گے۔ گو کہ اب دوسری صاحب میں کھڑے ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ان کی زبان سے کبھی برا لفظ نہیں نکلا، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ وہ صاحب کمال تھے، صاحب جمال تھے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد